الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم اٹک کے رہنے والے پنڈی گھیب سے آنے والے خواتین حضرات میرے چھوٹے بھائی بہنیں بزرگ اور سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ کارکن جنہوں نے ہمیشہ عمران خان صاحب کی آواز پہ لبیک کہا ہے، میجر صاحب آپ، زلفی صاحب آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ بخاری صاحب، یاور بھائی آپ کا، اور جتنے ہمارے پرانے ورکر یہاں پہ موجود ہیں، ملک جابر صاحب آپ کا، اور اس کے ساتھ اور جتنے ورکر ہیں، آپ سب کو آج کی یہ انقلابی ریلی جلسہ یہ ادھر اکٹھا ہونا مبارک ہو۔ اٹک کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہے یہ الحمدللہ۔ امید ابھی کچھ باقی ہے، امید ابھی کچھ باقی ہے، ایک بستی بسنے والی ہے، امید ابھی کچھ باقی ہے، ایک بستی بسنے والی ہے، جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا بھی کوئی جرم نہ ہو، وہاں جینا بھی دشوار نہ ہو اور مرنا بھی آزار نہ ہو، وہاں خون کی ہولی عام نہ ہو، دل سب کا سب سے صاف ملے، بررنگ بس رنگ اور نور برستا ہو، اور سارے ہنستے بستے ہوں، ایک آس ہے ایسی بستی کی جہاں روٹی زہر سے سستی ہو، یہ بستی کاش تمہاری ہو، یہ بستی کاش ہماری ہو، امید ابھی کچھ باقی ہے، ایک بستی بسنے والی ہے، جس کو امید ہے عمران خان سے وہ مجھے نعرے کا جواب دے، کون بچائے گا پاکستان؟ ادھر سے آواز نہیں آ رہی، اٹک والو، پنڈی گھیپ والو، یہاں سے سامنے سے آواز آنی چاہیے، کون بچائے گا پاکستان؟ اور ان کے ساتھ آپ بھی بچائیں گے، آپ جو یہاں پہ نکلے ہیں، آپ جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، آپ پاکستان بچانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ پاکستان بنانا ایک مشکل کام تھا، قائد اعظم محمد علی جناح فرما گئے کہ پاکستان بنانا ایک مشکل کام تھا، اس کو چلانا اور اپنا مقصد حاصل کرنا مشکل تر ہے۔ جس طرح سے پاکستان کے ساتھ کیا گیا، پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، جس طرح شہیدوں کے خون سے غداریاں کی گئیں، وہ جنگ جو میدان جنگ میں اور بارڈر پہ ہم جیتتے تھے، ماضی میں ہمارے سیاستدان سیاست کی کرسی پہ بیٹھ کے کبھی ہم کبھی تم کا نعرہ لگایا، ادھر ہم ادھر تم، کبھی آزاد پختونستان کا نعرہ لگا، کبھی آزاد بلوچستان کا نعرہ لگا، کبھی سندھو دیش کا نعرہ لگا۔ مجھے آپ بتائیں اٹک والو، کیا یہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ پشتون پنجابی کے نام پہ، شیعہ سنی کے نام پہ، بلوچ اور سندھی اور اردو سپیکنگ مہاجر کے نام پہ اس کا بٹوارہ کیا جائے، ہر آدمی چھوٹے چھوٹی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لے؟ اگر یہی کچھ کرنا تھا تو پھر پاکستان بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ پاکستان، او اٹک والو، او مردان والو، پنڈی والو، پاکستانیوں، یہ میری بات ایک لا علم شخص کی، ایک کمزور علم والے شخص کی اپنے ساتھ لکھ لو۔ اے میرے نوجوانوں، یہ پاکستان صرف تمہارا نہیں، یہ تمہارے پاس امانت ہے۔ پوری دنیا کا عالم اسلام جب فلسطین میں ایک مسلمان بچے کا سر اسرائیلی ٹینک کے نیچے چڑھ کے کچلا جاتا ہے، اس کے ماں باپ پاکستان، عالم اسلام پاکستان کی طرف دیکھتا ہے۔ جب مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی فوجی رات کے اندھیرے میں آ کے 80 سالہ اور 7 سالہ بچے اور 80 سالہ ماں سے، نانیوں دادیوں سے ریپ کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف پاکستان اور پاک فوج کی طرف دیکھتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، جس طرح
अशफाक अहमद साहब फरमाया करते थे कि ये पाकिस्तान सालेह अलैहिस्सलाम की उड़नी की तरह है, इसकी कदर कर लो। तो मुझे आप बताओ अटक वालों, आप तो यहां आ गए हैं, लेकिन इस 75 साल में क्या हमने इस पाकिस्तान की वो कदर की? ये पाकिस्तान अगर हमारी मां है, जो कि है, तो आप